اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر، موجودہ نظام کے خلاف کیا بڑی سازش شروع؟ شہباز شریف سے پارٹی صدارت واپس، نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار۔ سازشیں اور بدگمانیاں رنگ لے آئیں، نون لیگ میں اندرونی پھوٹ کی وہ بڑی کہانی۔ نواز شریف کا دورہ چین اور سعودی عرب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم وہی چیز بیان کریں گے جو حق اور سچ پر مبنی ہوگی، جو خبریت پر مبنی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے ویلاگز پسند آتے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسے لائک اور شیئر کریں ہمارے ویڈیوز کو، اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر دیں۔ تو آئیے آتے ہیں ان پوائنٹ کی طرف کہ آخر نون لیگ میں اتنا شدید ہیجان اور اضطراب کیوں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر اعظم کے قابل اعتماد ساتھی اور ان کے سمدھی بھی ہیں، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم وزیر خزانہ بھی رہے اور اس سے پہلے وزیر تجارت بھی رہے۔ مختلف پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں جو اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہیں دیوان زیریں کی، اس کے چیئرمین بھی رہے۔ وہ انتہائی فعال کارکن ہے نون لیگ کے۔ آج آخر ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی اور پھر فوری بنانے کی، آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف پچھلے دنوں چین کا دورہ کر رہے تھے۔ 5 روزہ چین کے دورے کے بعد وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف وہ بھی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وہ وہاں جو اقتصادی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کے حوالے سے سعودی عرب میں ہیں۔ تو ان کی وہاں دونوں بھائی وہاں موجود ہیں، اور یہاں پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب کی بطور وزیر اعظم تقرری کا نوٹیفیکیشن وہ کابینہ ڈویژن نے جاری کر دیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا اس عہدے کے پاس کوئی اختیار بھی ہے؟ تو جو آئینی ماہرین ہیں، قانونی ماہرین ہیں، ان کے مطابق اس عہدے کی آئینی حیثیت 0 ہے۔ 0 جمع 0 = 0۔ اسی طرح اس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک علامتی عہدہ ہوگا جو ایک وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ اس کی ایک ماضی میں مثال اس وقت ملتی ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے چودھری پرویز الہی کو ان کی حمایت کے بدلے جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا جناب۔ تو یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جناب جس کے پاس کوئی قانونی اور آئینی اختیارات ہوں، کیونکہ آئین اور قانون میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر دیکھتے ہیں کہ آخر پھر اگر اس طرح کا ہی عہدہ ہے یہ لولا لنگڑا، تو آخر پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ عہدہ قبول کیوں کیا اور ان کو بنایا کیوں گیا؟ جی ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اچھا، اس کی وجہ جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے نا، وہ اندر کی ٹسل ہے۔ نون لیگ کے اندر جو ہیجان ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اضطراب ہے، اور آپس کے جو ان کے اندر چپکلش ہے نا، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ کیونکہ اس وقت ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب نئی یہ حکومت بننی تھی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ، تو ڈار صاحب کا بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ وزیر خزانہ ہوں گے۔ پھر نام آ گیا محمد اورنگزیب صاحب کا۔ اورنگزیب صاحب کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس طرح کے کسی عہدے پہ کام کیا، نہ ان کا تجربہ ہے۔ وہ بینکر تھے، بین الاقوامی سطح پر ان کی ایک بینکر کی حیثیت سے اچھی ساکھ اور شہرت تھی۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام وہ اسحاق ڈار صاحب کو روکنے کے لیے لایا گیا تھا جناب، کہ نہیں، ڈار صاحب کے پاس اب کوئی نیا کام، کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نئی سوچ، نیا ویژن ہے ہی نہیں۔ یہ وہی ڈار صاحب ہے جو مسلسل 3 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، بلکہ حال ہی میں PDM کی گورنمنٹ میں مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کر انہی ڈار صاحب کو لگایا گیا تھا۔ اور اس وقت جو معیشت کا حال تھا، جو مہنگائی کا عالم تھا، جو افراط زر تھا، وہ جو مہنگائی کی شرح تھی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہاں پہ پہنچ گئی ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو بالا تر قوتیں ہیں وہ کسی صورت راضی نہیں تھی کہ ڈار صاحب وہی عہدہ دوبارہ سنبھالیں اور وہ وہی کچھ کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے موقع دیا ایک ٹیکنوکریٹ کو، جس کی ایک اچھی ساکھ تھی، بیرون ملک بھی اس کی اچھی ساکھ تھی، کہ شاید وہ اس وقت جو ملک کی معیشت انتہائی بری کنڈیشن میں ہے، اس کو وہ کسی طرح باہر نکال لیں۔ تو جب یہ عہدہ ان کو دے دیا گیا تو اس وقت اب دیکھیں 2 چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک تو ڈار صاحب وزیر خزانہ نہ بن سکے، دوسرا نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بن سکے جناب۔ اب دونوں کے خواب چکنا چور ہو گئے جناب۔
آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ڈار صاحب میاں صاحب سے پہلے آئے تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، بڑے تمطراق سے جناب ان کی وہ ڈولی لائی گئی تھی کہ وہ وزیر خزانہ بنیں گے اور جناب بڑی موج مستی ملک میں ہو جائے گی اور چیزیں سستی ہو جائیں گی، معیشت بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ اس کے الٹ نکلا۔ اسی طرح میاں صاحب بھی اسی خوش گمانی میں یا خوش فہمی میں آئے تھے کہ جناب جو وزارت عظمیٰ ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر ان کو دے دی جائے گی، لوگ جو ہیں وہ ان کو 2/3 اکثریت دے دیں گے اور میاں صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن کر جو اپنی مرضی کے امینڈمنٹ کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ لیکن یہ دونوں کے خواب چکنا چور ہو گئے جناب۔ اب اس کا جو اندر کی اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں، جو باتیں پس پردہ ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا اس کے سوا کوئی اور جو ہے نا وہ نہیں نظر آتا، جو ہے کہ کیا ہم اس کو کہیں کہ کیا اس کا جناب نظر نہیں آ رہا کہ اس بات کے سوا کہ خواجہ آصف ان قوتوں کو جنہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی محمد اورنگزیب صاحب کی، ان کا راستہ روکنا ہے، یا دوسرا خواجہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں یا ان کا جو کام ہے یا ان کی جو کوششیں ہوگی ان کو سبوتاژ کرنا تاکہ ان پر کامیابی کا جو لیبل ہے نا وہ نہ لگ جائے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ انتہائی گمبھیر جو ہے نا یہ اس وقت اگر صورتحال ہے، اگر یہ واقعی حقیقت ہے، یہ ہم اپنا تجزیہ نہیں کر رہے، ہم جو باتیں سن رہے ہیں نا ادھر ادھر سے، نون لیگ کے اندر سے یا واقعی دارالحکومت کی مختلف میٹنگوں سے چیمیں گوئیاں جو ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں کہ اورنگزیب صاحب کا راستہ روکا جائے گا، خواجہ آصف صاحب کو کارنر کیا جائے گا اور بالا تر اس قوت کو جنہوں نے محمد اورنگزیب صاحب کا نام دیا تھا ان کو جو ہے وہ ٹکر دی جائے گی۔ تو یہ ٹکر بیسیکلی ان کو نہیں ہوگی، یہ ٹکر تو بیسیکلی معیشت کو ہوگی، بیسیکلی عوام کو ہوگی اور بنیادی طور پر پاکستان کو ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستانی معیشت وہ کسی مزید نئی جو ہے اس طرح کی رسا کشی جو ہے، جو کشمکش ہے، اس کی جو ہے متحمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی اشاریے تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تھوڑے سے معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، تھوڑی سی شرح جو تھی مہنگائی کی شرح وہ نیچے آ گئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں اور آگے امید بن گئی ہے کہ شاید اگر یہ نظام تسلسل کے ساتھ چلتا رہے، اس کو ڈی سٹیبل نہ کیا جائے تو جو ہمارے دوست ممالک ہے، IMF ہے یا دیگر ادارے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا بیل آؤٹ پیکج ہمیں دے دیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس جو مشکل حالات ہیں، جو مشکل صورتحال ہے اس سے نکل سکے۔ لیکن اب افسوس کہ لوگوں کی جو انا ہوتی ہے وہ آڑے آتی ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے چین کا دورہ کیا، ابھی سعودی عرب میں موجود ہیں، چین میں بھی ان کو بڑا ہائی پروفائل پروٹوکول دیا گیا، سعودیہ میں بھی دیا گیا، لیکن ہمیں یہی لگ رہا ہے اس وقت کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ صرف پارٹی صدارت سنبھالیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب سے مسلم لیگ نون کی صدارت واپس لے لی جائے، ان کے نیچے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر بھی لگا دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے جب 120 کی سیٹیں قومی اسمبلی میں نون لیگ کو مل چکی ہیں، سمپل اکثریت، سادہ اکثریت مل چکی ہے، تو کیوں نہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کو تیار ہو جائیں، تاکہ ان کے اندر جو مسلم لیگ نون کے جو اندر لڑائیاں ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ، میاں جوید لطیف کے اندر ایک لڑائی ہے، سعد رفیق صاحب کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں جناب۔ اب سعد رفیق صاحب کو بھی جنرل سیکرٹری بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور میاں نواز شریف جو ہے وہ صدر ہوں گے نون لیگ کے، اور جب وہ نون لیگ کے صدر ہوں گے تو مسلم لیگ نون کے جو بہت ایک بڑا ٹولہ، ایک ایسا گروپ ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہر صورت میں، جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہوں گے تو یہ کشتی جو ہے نا وہ پار لگے گی۔ تو اس گروپ جو ہے وہ بڑا تگڑا بھی گروپ ہے اور واضح بھی ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں اور وہ پارٹی کے صدر بھی ہوں، تاکہ مسلم لیگ نون جو اپنی گرتی ہوئی عوامی مقبولیت ہے اس کو کسی حد تک برقرار رکھ سکے یا اس کو آگے بڑھا سکے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھی وہ خبریں جو اس وقت واقعی دارالحکومت سمیت ہماری تمام سیاسی کلاس میں گردش کر رہی ہیں کہ جناب اس طرح کی تقرری سے ملک و قوم کا، عوام کا کوئی بھلا نہیں ہونا۔ اگر یہ تقرری جو ہے محض جو باہمی چپکلشوں اور رنجشوں، بدگمانیوں اور اپنی انا کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ کوئی نہ نون لیگ کی حکومت کے لیے کوئی اچھا قدم ہے اور نہ ہی ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ امید ہے ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اپنی آراء، تجزیے اور تبصروں سے ضرور نوازیے گا کامنٹس کی شکل میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔